یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچایا اور حضور کا خلق کریمانہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے آیا۔ ہم اپنی تقریر کے زور پر لوگوں کو دین دینا چاہتے ہیں، حضور نے کردار کے زور پہ لوگوں کو دین دیا۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، یعنی جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حضور کا یہ کردار، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم۔ چوتھی بات، وتقری الضیف، حضور کا ایک وصف نمایاں جو ذکر کیا ام المومنین نے، وہ یہ تھا کہ آپ مہمان نوازی میں جو مقام رکھتے ہیں اور آنے والے مسافروں کے ساتھ جن کو پہچانتے ہیں ان کو بھی اور جن کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو بھی، آپ کا دسترخوان ان کے لیے کشادہ ہے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ خدا میں سچائی کے راستے پر لوگ جب کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا کتنے لوگوں کی دشمنی کو منہ لینے کے مترادف ہوگا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس کے خلاف زمانہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ سچا ہے، یہ صداقت پر ہے، یہ حق پر ہے، تو آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں آج کل کی روش یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی مصیبت کے اندر اپنے آپ کو کیوں مبتلا کریں۔ جب معاشرے کے اندر یہ فکر نشو و نما پا جاتی ہے کہ ہم کسی کے معاملے کے اندر دخل اندازی کر کے، کسی کے معاملے کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو پریشان کیوں کرے، وہ نپٹے جس کے اوپر پڑی، ہمیں کیا لگے۔ تو جب ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے ہمیں کیا لگے، تو پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوبصورت مثال دی کہ لوگ سمندری سفر میں ہیں اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ طے کی ہے کشتی میں، جہاز میں، کہ یہ میری جگہ، یہ میری جگہ ہے، اور اپنی موج میں کسی سے جو ہے وہ مارز بھی نہیں ہوتے اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص اپنی جگہ پر جہاز میں، کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ ہمارے کہتے ہیں اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی، ہمیں کیا لگے، تو سارے یہ کہنے لگ جاتے ہیں ہمیں کیا لگے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ تو ڈوبے گا ہی، ساتھ ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ لیکن اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی بچائیں گے اور خود بھی اپنے آپ کی حفاظت کی ضمانت فراہم کر دیں گے۔ تو جب کوئی شخص معاشرے کے اندر شر پھیلانے کا باعث ہو تو اس شخص کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جو حق کی راہوں کا مسافر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کو جب معاشرہ تنہا چھوڑنے کی روش اختیار کر لے گا، کوئی بندہ صداقت کا پرچم لے کر کے میدان میں نکلے گا، اور لوگ اس کا ساتھ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں، جان جوکھوں میں کیوں ڈالیں، یہ اس کا کام ہے، یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ سچائی پر ہے، یہ حق پر ہے، اور اس کا ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور آئندہ جو ہے وہ حق کی آواز لے کر کوئی نہیں اٹھتا، اور معاشرتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ زندہ درگور ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو حضور کی زندگی کا یہ وصف، سارے اوصاف ان کا تعلق اجتماعی معاشرت سے ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ نمایاں وصف بیان کرتی ہیں، اور یہ برجستہ استعمال کرتی ہیں، اور برجستگی اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ مشاہدہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ حلف الفضول سے لے کر آگے تک چلے آئیں، حضور کی ساری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر حضور کس طرح جو ہے وہ شامل ہوئے اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے کیسے کھڑے ہوئے۔ تو یہ وہ 5 خوبیاں ہیں جو اگر سیرت کی ہم اپنے اندر اختیار کر لیں اور اپنی روح میں جذب کر لیں تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ اپنے طور پہ ہم نمازی ہوں، اپنے طور پہ ہم دیگر اعمال خیر ہوں، تسبیح کر رہے ہوں، مصلی بچھا کے رات کو نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا انفرادی عمل ہے، لیکن حضور کی سیرت کا یہ جو عنوان ہے جو برجستہ ام المومنین بیان کرتی ہیں، اس سے ایک اچھی اور پاکیزہ معاشرت ترتیب پاتی ہے، ہمدردی کے جذبے فروغ پذیر ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی، رقت پیدا ہوتی ہے، اور یہی انسانیت کا جمال اور انسانیت کا ممتاز ہے۔ ویسے انسان اپنے اعضائے بدنیہ کے لحاظ سے اور دیگر اعتبارات سے
حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے، تو فصل ممیز ما بہل امتیاز جو ہے، جو اس کے مشارکات سے اس کو چیز الگ کرتی ہے، وہ مناطق کا کہتے ہیں نطق ہے. اور اس پر بھی علماء نے گفتگی کہ یہاں نطق سے مراد نطق عقل ہے، یعنی عقل و فہم جو اللہ نے حضرت انسان کو دی، اور وہ امتیاز کی طاقت، خیر و شر کو جو امتیاز انسان کرتا ہے، یہی اس کی زندگی کا جمال ہے. اور وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے. انبیاء کے ذریعے سے ان راہوں کو اجال دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے، مورد تصدیق ثبت کر دی گئی ہے. لیکن حضرت انسان کی فطرت اور طبع اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اور اگر اس کو اس کا امتیاز باقی نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا خیر کیا اور شر کیا ہے، تو پھر وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان چوپایوں سے بدتر کہلاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. تو وہ انسان ہی نہیں ہے، انسان انسیت سے بنا ہوا ہے، محبت سے بنا ہے. اس کا وجود، اس کا خمیر گناہی محبت سے ہے. جب یہ تخلیق کیا گیا تھا تو اس کے رگ و ریشہ کے اندر محبت محو نفوس تھی. تو اگر یہ اس جذبے سے آ رہی ہے اور اس دولت سے محروم ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں. اور یہ دولت اگر انسان کے اندر ہو اور انسان کے اندر وہ احساس کا نور پیدا ہو جائے تو یہ وصف، یہ حضرت انسان کا جمال ہے. اور اس کی خوبصورت اور بلند ترین چوٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. کائنات میں جو جمال، جو خوبصورتی، جو رنگ حضور نے بھرے ہیں. یہ میلاد کا موسم آ رہا ہے، ربیع الاول، تو عمومی طور پہ ہمارے خطباء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو سویبہ نامی لونڈی نے جا کے اپنے آقا کو کہا، ابو لہب کو، کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد. تو پھر بعد میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام عینی نے لکھی ہے کہ خواب میں دیکھا تو کہا کہ سنا کیا معاملہ ہے. رشتے میں بھائی لگتا تھا تو کہا ساری زندگی پیغمبر رحمت کی مخالفت کی. تو کہا ہاں مجھے بہت تکلیف ہے، اذیت ہے، بہت مہنگی پڑی مخالفت. لیکن جس انگلی سے اشارہ کیا تھا حضور کے آنے کی خوشی میں، تو اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ تخفیف ہوتی ہے. اب اس کا ایک پہلو یہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی اگر جو ہے وہ چچا کرتا ہے اور وہ بحیثیت نبی خوش نہیں ہوتا. جب بحیثیت نبی حضور نے اعلان کیا تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت میں کھڑا ہی وہ تھا اور سب سے پہلے بولا ہی وہی مخالفت میں. لیکن بطور بھتیجا بھی خوشی کی تو پھر بھی محرومی نہیں ہوئی. تو جو امتی اپنے آقا کے لیے مسرتوں کا اظہار کرے تو اس کو کیا ملے گا. ایک پہلو اس کا یہ. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جس کو عمومی طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے یا اس پہ ہم بات نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ حضور جب تشریف لائے اور سویبہ نے جا کے اپنے جو ہے وہ آقا سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو سویبہ آزاد ہوگی. گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پیغمبر رحمت آگے ہیں، اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. اور پھر حضور نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے پہ. قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو. جب تک غلام موجود رہے حکم دیا جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو خود انہیں پہناؤ، ان کو جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ اٹھا نہ سکے. یہ سب کچھ چیزیں عطا کی اور پھر ترغیب دی. اور قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، ویسے روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو. تو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. اور ویسے بھی کہا غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے. صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. 30,000 غلام. آج دنیا کے اوپر غلامی اگر موجود نہیں ہے تو یہ انسانیت کے حقوق کے چارٹر کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے قدموں کا کمال ہے.
یہ حضور کی تعلیمات کا کمال ہے کہ آج دنیا سے غلامی مٹ گئی، اور آج دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس معنی میں غلامی نہیں رہی، ورنہ کہ غلام تو اتنا بدتر تھا کہ آقا کا جوتا بھی اگر اس کے اذن کے بغیر اٹھاتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا، تو نے میرے جوتے کو اٹھانے کے لیے مجھ سے اذن کیوں نہیں لیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اور اس پہ کوڑے اس کو مارے جاتے۔ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا پر فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے غلام کو عزت دی۔ آپ کو وہ لفظ، وہ جملے یاد ہوں گے جب حضور معراج سے واپس پلٹے تو بلال حبشی کو بلا کے کہا، تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ غلام فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے اذن کے بغیر نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ تو یہ تھا وہ حضور کا دیا ہوا نظام، یہ تھی وہ حضور کی سیرت کے نمایاں پہلو۔ آج میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارا کردار کیسا ہے۔ ہماری گفتار کو نہیں تولا جائے گا، ہمارے کردار کو تولا جائے گا، اور اس میں ہمارا کوئی نقشہ سامنے آ جائے گا، ہم کس طرح کے عاشق رسول ہیں، ہم کس طرح کے محب رسول ہیں۔ لیکن ہماری زبان دم دم حضور کا نام پکارتی ہو، لیکن ہم لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہوں، لوگوں سے زیادتی، ظلم، جور و جبر کر رہے ہوں، انسانیت کو ذبح کر رہے ہوں، اونچ نیچ اور تفریق جس کو مٹانے کے لیے حضور آئے تھے وہ ہمارے رویوں میں موجود ہو، ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ ایسا رکھیں کہ شرمناک ہو، اور ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی اور بدی کے فروغ کی ضمانت بن جائیں اور ذریعہ بن جائیں، تو مجھے بتائیے کہ ہم کیا وہ کہلا سکتے ہیں کہ جن کو حضور سے محبت کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا تو وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اور ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے منہ پہ ملا۔ سہا اٹھائیے، حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو ظاہر حضور نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، ان کی محبت کا تقاضا تھا، تو فرمایا کہ ما حملکم، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو حضور نے اس کا جو جواب دیا، اس کی نفی نہیں کی، یہ ٹھیک اس نے جو کیا، لیکن حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، وہ صلہ رحمی کرے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو تمہارا یہ عمل یہ اپنی جگہ، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ ہمسایوں کے حقوق غصب نہ ہوں اور صلہ رحمی جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ دور نہ ہو۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور اور جمال عطا فرمائے، اور زندگیوں میں یہ اجالے ہمیشہ رہیں، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری کرے کوئی تو اسے دعا دی جائے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبتوں کے اجالوں میں زندگی دے۔ وآخر دعوانا